الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد۔ مشاہدین کرام، امید ہے کہ سابقہ درس میں ہم نے آپ سے توحید کے متعلق، توحید کے فضائل، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے فضائل اور معنی کے متعلق عرض کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کا تقاضا بیان کیا جائے گا۔ یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ اخلاص ایک مسلمان سے کیا چاہتا ہے، ایک مسلمان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے اس موضوع کو، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو خدشہ ہے، اور اکثر و بیشتر عالم اسلام کے اندر، امت کے اندر دیکھا گیا ہے کہ نوجوانان ملت، عام و خاص انسان، عام تو عام ہے لیکن خاص انسان بھی جگہ جگہ ٹھوکریں کھا جاتے ہیں، ایمان اور عمل میں جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 8 بڑے تقاضے بیان کیے ہیں۔ یہ کلمہ توحید انسان سے 8 بڑے مطالبے کرتا ہے۔ اگر ان 8 مطالبوں کو، تقاضوں کو اس مسلمان نوجوان پورا نہیں کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو وہ کفر کی لسٹ میں رہے گا یا تو وہ نفاق کی لسٹ میں رہے گا، اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کا قوی امکان ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ہم آپ سے صرف اتنا مطالبہ کریں گے، ہماری توجہ صرف ایک چیز پر رہے گی کہ ہم ان تقاضوں کو قدر استطاعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ 8 مطالبے، وہ 8 تقاضے جن کو میں نے اور آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے سب سے پہلا تقاضا وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ کی معرفت، حضرت اللہ جل شانہ کی معرفت ہونی چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ علم کی بنیاد پر ایک انسان کو اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے اس کے پاس کہ میں کس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں کس اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، میں کس اللہ کے سامنے دن میں 5 دفعہ قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرتا ہوں۔ وہ اللہ ہے کون؟ وہ اللہ، اس اللہ کی قدرت کیسی ہے؟ تو اسی لیے سورہ محمد آیت نمبر 19 کے اندر حضرت اللہ جل شانہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے انسان تو خوب جان لے، ایک انسان تجھے خوب جان لینا چاہیے، تجھے خوب معرفت ہونی چاہیے، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی، بخشش حضرت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دوستو، اس حدیث مبارک کو جب امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا تو ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔
دوستو رئیس المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وعلی ائمۃ المسلمین اجمعین یہ اپنی صحیح کے اندر باب باندھتے ہیں کہ لوگوں علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کرو یا کوئی عمل کرو، علم کی روشنی میں اپنی بات کو اور اپنی عمل کو انجام دینے کی کوشش کرو، اور یہی عمل جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگا، جو علم کی بنیاد پر علم و معرفت کی بنیاد پر انجام دیا ہوگا۔ دوستو یہاں پر ایک اور سوال ہے، جب ایک انسان سے قبر کے اندر پوچھا جائے گا، اس دنیا کے اندر یہ قبر میں پوچھنے سے پہلے اس دنیا کے اندر جو ہے ایک بندے سے سوال کیا جائے گا تیرا اللہ کون ہے؟ تو وہ کہے گا حضرت اللہ جل شانہ جو کہ عرش پر مستوی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے دوسرا سوال کیا جائے گا، قبر میں بھی یہ سوال ہوگا، اور دنیا میں بھی ایک انسان نے، ایک مسلمان نے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میرا اللہ، میں نے اپنے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اور میں اللہ رب العالمین کو کیسے پہچانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت ہمارے سینوں میں کیسے اجاگر ہو جائے گی؟ وہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر غور و فکر کرنے سے۔ آسمان و زمین یہ بہت وسیع مخلوق حضرت اللہ جل شانہ نے پیدا، خلق اللہ السماوات والارض وما فیہن فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین اس کے اندر جو کچھ بھی ہے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کچھ محسوس بھی نہیں ہوا، نعوذ باللہ تھکاوٹ یا اس طرح کی دوسری تیسری چیز جو ہے یہ محال دور کی بات ہے، اللہ رب العالمین کچھ محسوس بھی نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے دوستو ایک بڑھیا سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ آسمان و زمین کا رب حضرت اللہ جل شانہ ہے؟ تو بڑھیا نے جواب دیا البعرۃ تدل علی البعیر، البعرۃ تدل علی البعیر۔ اگر کسی زمین پر، اگر کسی جگہ پر ہمیں اونٹ کا گوبر دیکھنے کو ملے گا تو اس گوبر کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، چاہے 1 سال پہلے گزرا ہے، چاہے 1 دن پہلے گزرا ہے، لیکن اونٹ یہاں سے گزرا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم آسمان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، جب ہم زمین کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے وجود کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی مشیت، اس کا ارادہ جو ہے بخوبی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت ہمارے سینوں میں اور اجاگر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قال العبد اشہد ان لا الہ الا اللہ قال اللہ یا ملائکتی علم عبدی انہ لیس لہ رب غیری اشہدکم انہ قد غفرت لہ۔ جب کوئی انسان گواہی دیتا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، علم کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر، تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے اقرار کیا، جان لیا، میرے بندے کو معلوم ہو گیا کہ میرے سوا، یعنی حضرت اللہ جل شانہ کے سوا اس کا کوئی خالق، مالک، روزی رساں، نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، تو اب میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو یہ پہلا تقاضا ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طریقے سے اب دوسرا تقاضا ہم جو ہے کلمہ توحید، کلمہ اخلاص کا دوسرا تقاضا، ایک مسلمان سے دوسرا تقاضا اس کا ہے، دوسرا اور بڑا تقاضا وہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین مستحکم ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہ ذات ہے، وہ عدم سے وجود میں لانے والی ذات ہے، وہ کن فیکون سے پورے مخلوق کو بنا سکتی ہے۔
ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے سینے میں چھپے رازوں سے بخوبی واقف ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنی ماں کی پیٹ کے اندر تھے، نطفے کی شکل میں تھے، اللہ رب العالمین تب بھی ہم پر ہمارے متعلق بخوبی جانتا تھا. اور جب ہم اس دنیا میں آیا، پہلے بھی روزی دیتا تھا اور اس کے بعد بھی روزی دے رہا ہے، اور زندہ کرنے اور موت دینے پر بھی وہی حضرت اللہ جل شانہ کامل ہے. ہمیں کسی بھی احتمال، کسی بھی طریقے سے اللہ کی ذات پر شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اولئك هم الصادقون. اللہ رب العالمین سورہ حجرات آیت نمبر 25 کے اندر فرماتا ہے کہ لوگوں بلا شبہ یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد کسی قسم کا شک سینے میں نہیں رکھا، کسی قسم کے دھوکے میں نہیں رہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مال سے بھی اور جان سے بھی. اولئک ھم الصادقون، یہی حقیقت میں سچے مسلمان، سچے توحید پرست لوگ یہی ہیں. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ. جس نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دی اور نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچی گواہی دی. کیا کیا بھائی؟ سچی گواہی دی، اور اس نے کسی قسم کا شک شبہ نہیں رکھا، پورے یقین کے ساتھ گواہی دی، تو اللہ رب العالمین اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. تیسرا اور بڑا اور اہم تقاضا اپنی عبادات کے اندر، اپنے اعمال کے اندر اخلاص. یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سے ایک مسلمان سے، ایک کلمہ گو مسلمان سے اخلاص کا تقاضا کرتا ہے، اخلاص مانگتا ہے. اور اخلاص کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ کہ آپ اور میں اپنے تمام قولی، فعلی اور قلبی ہر طرح کی عبادت، ظاہری باطنی عبادت جو ہے، ایک اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے انجام دیں. ہمارے اعمال کے اندر ریاکاری نہ ہو بلکہ اخلاص ہو، ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو انجام دیں. پیارے دوستو، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے اندر ندا دی، آواز دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کائنات کے لوگوں تم کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ عرب لوگوں کو 360 خداؤں کی عبادت کرتے تھے، 360 خداؤں کو پوجا جاتا تھا. رات کا خدا الگ، دن کا خدا الگ، نفع کا، نقصان کا، مصیبت سے نجات دینے والے کا، سب الگ الگ خدا تھے. تو دوستو ان کو پتا تھا کہ ان کا حال قرآن ذکر کرتا ہے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالجہر کہہ دیا اجعلنا آلہۃ الہا واحدہ ان ھذا شیء عجاب. یہ ایک ہزاروں خداؤں کو اس نے ایک خدا بنا دیا، یہ تو کوئی نئی بات ہے، یہ تو کوئی عجیب بات ہے، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. دوستو یہ اخلاص کا موضوع، اس کو سمجھنے کے لیے صرف آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ قاری قرآن اور مجاہد فی سبیل اللہ
اور صدقہ و خیرات کرنے والا، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا، ان 3 آدمیوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ تو دوستو روز قیامت جب اللہ رب العالمین ان کو اٹھائے گا، اللہ رب العالمین کو بخوبی معلوم ہے، لیکن پھر بھی ان سے سوال کیا جائے گا۔ مجاہد سے پوچھا جائے گا تو نے فی سبیل اللہ اپنی گردن کٹوائی کیوں؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے ایسا ایسا کیا تھا، آپ کو تو معلوم ہے۔ لیکن اس سے کہا جائے گا تو نے اس لیے قتال کیا تھا، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا، تو نے اس لیے اپنا سر کٹوایا تھا کہ لوگ کہیں گے یہ بہادر ہے، یعنی ریاکاری، نمود۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا وَقَدْ قِيلَ لَكَ، وہ تو تجھے مل گیا ہے دنیا میں۔ اسی طرح سے قاری قرآن کو بھی کہا جائے گا، اسی طرح سے مجاہد سے بھی کہا جائے گا، اسی طرح سے اس صدقہ و خیرات کرنے والوں سے بھی کیا جائے گا۔ نیت، اخلاص، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا، اللہ رب العالمین جو اس کو اضافہ مضافہ اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔